نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حسن اللہ یاری شیعوں کا امام ہے اور شیعہ اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ وہ منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ اب جو آیات مقدسات پڑھتا ہے یا جو احادیث مبارکہ پڑھتا ہے اس میں ڈنڈی بھی مارتا ہے، جس طرح یہ اس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق پہ ڈاکہ ڈالا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، یعنی نرم آدمی ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ نماز صحیح نہیں پڑھا سکیں گے کیونکہ وہ جب آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے، تو بہتر ہے کہ عمر فاروق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات بار بار عرض کی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یوسف والی ہو جو مجھے مشورے دیتی ہو؟ اب یہاں ازواج مطہرات موجود تھیں، لیکن یہ بات اما عائشہ صدیقہ کے کہنے پر نبی علیہ السلام نے ناراضگی کے ساتھ فرمائی، جبکہ نبی علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پوری بات نہیں بتائیں گے، اہل تشریح پوری بات کبھی نہیں بتائیں گے، سر رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ صدیق کو نماز پڑھائے، تو مسلمانوں کو، جو مسلمان ہیں، ان کو تو یہ تسلیم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مسلح امامت، مسلح خلافت صدیق اکبر کو سونپ دیا۔ وہ تو تھے صحابہ کرام نا، آج تو صحابہ کرام کے خلاف بھی یہ کافی کچھ کہہ دیتے ہیں، ایک عمر فاروق نہیں، ایک عمر صدیق اکبر ہی نہیں، اور صحابہ کرام کو بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات، یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ کئی صحابہ، کئی ازواج مطہر اور بھی ہیں جن کے خلاف شیعہ جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم ہمارے بھی امام ہیں، ہم اس سے کبھی تسلیم جو ہے ہمارا خم ہے، ان کے سامنے کبھی ہم نے یا ان کی شان میں کبھی ہماری زبان سے کوئی گستاخی نہیں نکلے گی، اور نہ ہی نکلتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن مجید اور میری اہل بیت اطہار تم میں موجود ہے، تم ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی اطاعت اپنے دلوں میں رکھنا، ان کی محبت کو نہ بھلانا، ان سے وفاداری کرتے رہنا، تو تم ایمان پر رہو گے۔ اب یہاں آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو امامت سونپ دی، یہ بات شیعہ کیوں نہیں بتاتے، اللہ یاری کیوں نہیں بتاتا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمانا کہ وہ نہیں پڑھا سکیں گے، تو بہتر ہے اس بات کو کہ صحیح تسلیم کریں۔ آدھی حدیث سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں سناتے کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کہا کہ جاؤ کہو کہ امامت کرائیں، جاؤ کہو امامت کرائیں۔ اب پوری حدیث پاک یہ سنانا اہل تشیع کبھی نہیں سنائے گا، جو ان کا عالم ہوگا وہ کہے گا۔ اسی طرح اور کئی جگہ غار میں دیکھ لو، غار میں صدیق اکبر کا ذکر ہے، کئی اہل تشیع اس کو مانتے ہیں اور کئی اہل تشیع سے خاص طور پہ اللہ یاری وہ بھی انکار کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شادی کا ذکر ہو جائے حضرت علی کرام وجہ الکریم کی بیٹی ام کلثوم سے، تو وہ شیعہ تسلیم نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا، اس نے نہیں تسلیم کی، یہ کہتا وہ جننی آئی تھی اور جننی کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی شادی ہو گئی۔ اور جو بندہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور 1000 میل کی مسافت پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایات دیتا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ ہدایت دے رہا ہے اور بیٹھا مسجد نبوی میں ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہے، تو یہاں سے ہدایت وہاں دے رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ علی کی بیٹی ہے کہ یا جننی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو یہ پتہ نہیں، اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے شادی جس سے ہوئی ہے وہ علی کی بیٹی ہے یا جننی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جس طرح پہلے کہتے ہیں نا عرش سے حور اترائی اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کیسے الفاظ گندے بولتے ہیں، ہم ان کی اولاد نہیں، یعنی جو بہن کے ساتھ برا کرتا ہم ان کی اولاد نہیں ہیں، تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، پوری بات کبھی نہیں کریں گے۔ اہل تشیع کا یہ کام ہے کہ وہ پوری بات کبھی نہیں کریں گے۔ اور یہاں بھی دیکھ لو اللہ یاری کا جھوٹ، وہ اما عائشہ صدیقہ کی حدیث آدھی بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام، یہ حدیث بھی اما عائشہ صدیقہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یوسف والی ہو، تو اتنا بیان کر دیتا ہے، آگے نہیں کہتا کہ یہ بات کیوں کہی آقا علیہ السلام نے، کس موقع پر کہی، کس وقت کہی۔ صدیق اکبر نماز کے لیے نبی علیہ السلام ان کے حکم سے فرما رہے ہیں، تو عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کے بارے میں کہا یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، اپنے باپ کے بارے میں، حالانکہ وہ چپ ہو جاتی کہ اتنا بڑا منصب ان کو مل رہا ہے، منصب مل رہا ہے، امامت کا منصب مل گیا، خلافت کا منصب خود صحابہ کرام چن لیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہم میں معزز کون ہے، محترم کون ہے، علم والا کون ہے۔ علم والا بھی صدیق اکبر زیادہ تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو امامت کا حکم دیا، علم والا بھی، وہ باب العلم ہے، تو یہ مدینہ العلم ہے، نبی علیہ السلام کے شہر کے وارث ہیں۔ غار میں آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈنگ پہ ڈنگ کھا رہے ہیں، غار میں یا کیا کہتے ہیں ساتھ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے مزار میں بھی ساتھ رکھا، وہ یار غار ہیں تو یار مزار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ شان ہے، صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ پہلے امام صدیق اکبر، دنیا کائنات اس سے مکر نہیں سکتی، اس سے بچ نہیں سکتی، لیکن اہل تشیع اس کو بھی عجیب چال میں پیش کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔